کیا وہ بچے جن کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے لیے کون سی انسولین مریضوں کے لیے مناسب ہے؟ رمضان کے مہینے میں انسولین ڈوز کیسے ایڈجسٹ کیا جائے؟ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے لیے کون سی قسم کے کھانے کھانے چاہیے؟ السلام علیکم، ڈاکٹر نعمان's چلڈرن اینڈوکرینالوجی کلینک میں خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ عنقریب آنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں اور اس مہینے کی رحمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جن کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کی بیماری ہے وہ بھی اس مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ بچے روزے کیوں رکھیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے جن کو کوئی کرونک بیماری ہے جیسے کہ ڈائبٹیز کی بیماری، شوگر کی بیماری، وہ بھی رمضان کی رحمتوں سے فیضیاب ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے مقابلے میں کمتر یا انفیریئر یا ان سے اپنے آپ کو علیحدہ محسوس کریں۔ اور رمضان کا مہینہ مسلمانوں میں ایک فیسٹیول اور ایک سیلیبریشن کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے بیماری کے باوجود رمضان کی تمام ایکٹیویٹیز کے اندر شریک ہوں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کون سی غذا جو ہے وہ ہمیں سحری اور افطار اور دیگر اوقات میں لینی چاہیے ایسے مریضوں کے لیے کہ جن کو شوگر کی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بتائیں گے کہ کون سی انسولین شوگر کے مریضوں کو مدد کرتی ہے رمضان کے روزے رکھنے میں، اور کس طریقے سے روزہ رکھنے کے لیے انسولین کے ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات غذا کے متعلق ہم کرتے ہیں۔ رمضان میں اہم ترین جو کھانے کا وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ سحری کے وقت میں مناسب غذا پورے روزے کے دوران شوگر کا لیول کم ہونے یا شوگر کا لیول بہت زیادہ بڑھ جانے سے بچا سکتی ہے۔ سحری کے وقت ایسی غذا کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ لو گلائسیمک انڈیکس کی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں لو گلائسیمک انڈیکس تو اس کا مطلب ہے ایسی غذا جو آہستہ آہستہ خون میں شامل ہو اور خون میں شوگر کے لیول کو لمبے وقت تک جو ہے وہ مینٹین کر سکتی ہو۔ ایسی غذائیں کون سی ہیں؟ ایسی غذاؤں میں پھل ہیں جیسے کہ سیب ہو سکتا ہے، ناشپاتی ہو سکتا ہے، سبزیاں ہیں جو کہ ویجیٹیبلز جو ہم سیلڈ میں کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس ہیں یعنی کہ دودھ ہے، دہی ہے اور اس سے بننے والی دیگر چیزیں ہیں۔ جب ہم روٹی کی بات کریں تو ایسی روٹی جو کہ ہول گرین ویٹ سے بنی ہوئی ہو وہ بھی لو گلائسیمک انڈیکس ہے اور سحری کے وقت کھانے کے لیے بہت اچھا آپشن ہے۔ براؤن رائس یہ بھی دیر تک کے جسم میں شوگر کے لیول کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چک پیز یعنی چھولے اور دیگر بینز یہ بھی جو ہے لو گلائسیمک انڈیکس ہیں، اور جو نٹس ہوتے ہیں ڈرائی فروٹس یہ بھی لو گلائسیمک انڈیکس ہیں۔ تو ان ساری غذا میں سے ہمیں چوائسز کر کے سحری کے وقت جو ہے وہ کھانا کھانا چاہیے تاکہ شوگر لیول نہ تو بہت تیزی سے اوپر جائے اور نہ ہی روزے کے دوران جو ہے وہ شوگر لیول ہمارا کم ہو۔ رمضان کے مہینے میں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم صحیح انسولین کی چوائس کریں۔ انسولین کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک انسولین وہ ہے جو کہ لمبے وقت تک یعنی کہ لانگ ایکٹنگ ہوتی ہے، لمبے وقت تک خون میں رہتی ہے، اور ایک انسولین وہ ہوتی ہے جسے ہم شارٹ ایکٹنگ کہتے ہیں جو کہ تھوڑے وقت خون میں رہتی ہے۔ بالعموم جو لمبے وقت کے لیے انسولین استعمال کی جاتی ہے اس میں لینٹس ہے، لیویمیر ہے، ٹریسیبا ہے، ٹوجو ہے۔ یہ وہ انسولین ہے جو دن میں ہم ایک دفعہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے سے پہلے ہم بولس انسولین لیتے ہیں جس کو ہم شارٹ ایکٹنگ انسولین کہتے ہیں، جس میں نوواریپڈ ہے اور اس قسم کی دوسری انسولین ہے۔ یہ وہ انسولین ہے جن کو اگر رمضان میں لیا جائے تو بلڈ شوگر کو مینٹین کرنا آسان ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسری انسولین جو کہ NPH ہے جو کہ انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ ریگولر انسولین جو کہ ہیوملن آر یا نوولن آر کے نام سے آتی ہے،
یہ وہ انسولن ہے کہ اگر یہ رمضان میں لی جائے تو اس میں روزے کے دوران شوگر کے لیول کم ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور ان انسولن کو رمضان میں لینا روزے داروں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے انسولن کا ڈوز کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جو لانگ ایکٹنگ انسولن ہے جیسا کہ لینٹس یا ٹریسیبا یا ٹوجو، اس کا ڈوز رمضان شروع ہوتے ہی آپ 70% کر دیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یونٹ انسولن لے رہا ہے تو وہ 7 یونٹ کر دیں۔ اگر کوئی بچہ 20 یونٹس لے رہا ہے تو وہ 14 یونٹس کر دیں، یعنی اس کو 70% تک کم کر پہ لے کر آ جائیں، 30% اس کو کم کر دیں۔ اس کے بعد 3-4 دن آپ بلڈ شوگر لیول دیکھیں، اگر بلڈ شوگر لیول زیادہ آ رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے بلڈ شوگر ابھی بھی کم آ رہا ہے تو آپ اس کو کم کر کے 60% پہ لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو انسولن ہم کھانے سے پہلے لیتے ہیں، یعنی کہ شارٹ ایکٹنگ انسولن، اس میں جو انسولن آپ افطار کے ٹائم پر لیں یا جو انسولن رات کے وقت کسی وقت کھانا کھائیں 11-12 بجے، تو اس کے اندر تو ڈوز تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سحری کے وقت جو انسولن لی جائے گی اس میں کم از کم اس کا ڈوز جو نارمل آپ ناشتے میں انسولن لیتے ہیں اس سے 25% کم کر دیں۔ اور پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ دن میں شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ڈوز 50% تک جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے، لیکن منیمم 25% جو ہے وہ انسولن کا ڈوز سحری کے ٹائم پر آپ کم کر دیں۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سحری جو ہے وہ آخر وقت میں کی جائے تاکہ روزے کا دورانیہ جو ہے وہ مختصر رہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود، یعنی کہ مناسب غذا، مناسب انسولن اور مناسب انسولن ڈوز لینے کے باوجود اس بات کے امکان ہے کہ دوران روزہ بچے کی شوگر لیول کم ہو جائے، تو پھر فوری طور پر روزہ کھول لینا چاہیے، افطار کر لینا چاہیے اور کسی جوس یا میٹھی چیز بچے کو فوراً دینی چاہیے تاکہ بلڈ شوگر لیول نارمل ہو جائے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہوگی اور آپ کا وہ بچہ جس کو شوگر کی بیماری ہے وہ رمضان کی رحمتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے۔